بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، اس سبق میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم کورس 2 کے تحت صفحہ 3 اشارہ اے میں لیا جانے والا قرآن کا حصہ پڑھیں گے، اور اس میں 5 صفحات ہم پڑھ رہے ہیں کورس 2 میں، جس میں ہدایت کا تذکرہ ہے جو متقین کے لیے ہے، کافروں اور منافقوں کے لیے نہیں ہے، اور قرآن کی دعوت کا تذکرہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے ہدایت یافتہ انسان تھے ان کا مختصر احوال بیان کیا گیا ہے۔ تو اپنے ہاتھ کو اس طرح سے کھولنے کی پریکٹس کیجئے۔ آپ کے دائیں ہاتھ کے اوپر ان 5 صفحات کو دکھایا گیا ہے۔ یہ پہلا صفحہ ہے، یہ دوسرا اور تیسرا جو جوڑوں میں کھل رہے ہیں، اور پھر چوتھا اور 5واں ہے۔ تو ہم اعادہ کرتے ہیں جو پچھلے 2 صفحات کے اوپر ہم نے اشارات پڑھے ہیں۔ تو پہلے صفحے کے اشارات اپنے ذہن میں لائیے جو آپ کے انگوٹھے پہ ہیں، رائٹ سائڈ کے جو ہاتھ ہے اس کے انگوٹھے کے اوپر ہیں۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ اور دوسرا صفحہ، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، اس لیے کہ وہ فسادی اور بے وقوف ہیں اور دو رخی ہیں۔ اب مختصر لیتے ہیں ہم، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ تو اب ہم تیسرا صفحہ لیتے ہیں۔ تیسرے صفحے کے اوپر بھی 4 اشارات ہیں، ہر صفحے کے اوپر 4 اشارات ہوں گے، اور ان کو الگ الگ کلر کے اندر یہاں پہ انڈیکیٹ کیا گیا ہے۔ تو پہلا اشارہ ہے آگ کی مثال، دوسرا ہے بارش کی مثال، اور تیسرا قرآن کی دعوت، اور چوتھا قرآن کا چیلنج۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ تو اپنے ہاتھ کو اگین اس طرح سے کھولیں گے، اور آپ میپ کریں گے تیسرے صفحے کے اشارے کو اپنے دائیں ہاتھ کی تیسری یعنی بڑی انگلی پہ، اور اس میں آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ مختصراً آگ، بارش، دعوت، چیلنج، آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم تعارف لیتے ہیں۔ تو پہلا اشارہ ہے آگ کی مثال۔ پچھلی آیتوں سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین اور ان کی صفات کا ذکر کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ منافقین کو مثالوں کے ذریعے بیان کر رہے ہیں، اور یہ پہلی مثال ہے جسے آگ کی مثال کا عنوان دیا گیا ہے۔ اس کے تحت لیے جانے والے اسباق کون سے ہوں گے ان آیات کے تحت؟ تو اسباق ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ان آیات کے اندر آگے کیا تذکرہ ہے۔ تو اس میں آگ کی مثال دی گئی ہے، اور اس سے نکلنے والی روشنی کی مثال دی گئی ہے۔ منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، اللہ نے ان کی روشنی یعنی ان کی بصیرت کو چھین لیا۔ اور گونگا، بہرا اور اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ گونگا، بہرا اور اندھا شخص سے مراد جو نہ حق کو سنتا ہے، نہ وہ بولتا ہے، اور نہ دیکھتا ہے، وہ کبھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ تو یہ مختصراً اسباق یہاں پہ بیان کیے گئے تھے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں نئے الفاظ کی طرف۔ تو اس سے پہلے ہم نے قرآن مجید کی بہت ساری ایسی سطریں دیکھی جن میں نئے الفاظ 3 یا اس سے کم تھے۔ یہاں پر ہم ایسی مثال کے تعلق سے گفتگو کریں گے جس میں ہر سطر میں نئے الفاظ تھوڑے زیادہ ہیں۔ البتہ اس مثال کے آگے اور پیچھے کے حصے کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو ان الفاظ کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ان آیات کے اوپر غور کیجئے تو آپ کو رائٹ سائڈ پہ نئے الفاظ یہاں پہ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، 2 5 5، یعنی دوسری لائن میں 5 ہیں اور تیسری میں 5 ہیں، لیکن یہ 5 ہم نے اس طور پہ لکھا ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اردو کے اندر مستعمل ہیں، ہم نے ان کو بھی کاؤنٹ کیا ہے تاکہ ان کو بھی نئے الفاظ میں ہم ڈال سکیں۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں ترجمہ اور شرح کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے، ان کا بامحاورہ ترجمہ دہرائیں گے، پھر ان کا لفظی یا فقروں کا ترجمہ دہرائیں گے، اور پھر ان کی مختصر تشریح کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی آگ، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا جو اس کے ارد گرد تھا تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی، اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں کہ وہ نہیں دیکھتے۔ ایک مرتبہ پھر، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی آگ، پھر جب اس نے روشن کر دیا جو اس کے ارد گرد تھا تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی، اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں کہ وہ نہیں دیکھتے۔ تو اب ہم لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔
مثلہم ان کی مثال اردو کے اندر بھی مستعمل ہے مثال، تو آپ کے لیے یہ نیا نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو نئے ہی میں کاؤنٹ کیا ہے۔ مثلہم ان کی مثال، کمثلی مثال کی طرح جس نے، کمثلی مثال کی طرح، الذی جس نے، تو اس کو جب ہم فریز کے اندر ترجمہ کریں گے تو اس شخص کی طرح جس نے، کمثل الذی اس شخص کی طرح جس نے، کمثل الذی اس شخص کی طرح جس نے، استوقد، یہ نیا لفظ آپ کے لیے، لیکن آپ اس میں ایک اضافی چیز یاد رکھیں گے تو آپ کو نریٹ کرنا آسان ہو جائے گا اور آپ آسانی کے ساتھ اسے یاد کر سکیں گے۔ آپ نے انگریزی کا لفظ سنا ہوگا سٹوو، سٹوو کا کیا ہوتا ہے؟ جو جلاتا ہے، جس کو جلایا جاتا ہے، جس کے اوپر کوئی چیز پکاتے ہیں ہم، پہلے استعمال ہوتا تھا، تو سٹوو سے آپ اس کو یاد رکھیے گا، استوقدہ جلائی، استوقدہ جلائی، نار آگ، نار آپ اس سے پہلے سیکھ چکے ہیں، اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے نار آگ۔ تو نارا کے لیے جیسے ہم عربی میں دعا کرتے ہیں وقنا عذاب النار، قرآن کی دعا ہے وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ کر، تو استوقدہ جلائی، نارا آگ، استوقدہ نارا جلائی آگ، استوقدہ نارا جلائی آگ، فلما اضاءت، فلما اضاءت، تو اس میں فلما پھر جب، فلما پھر جب، یہ آپ کے لیے نیا نہیں ہے اس طرح، لیکن ہم نے بھی اس کو بھی نئے میں کاؤنٹ کیا ہے۔ اضاءت اردو میں بھی مؤنث ہے اور عربی کے اندر بھی مؤنث ہے، اضاءت، جیسے یہ دیکھیں مؤنث کا اشارہ کیا ہوتا ہے؟ فعل، فعلت، تو اضاءت، اضاءت اس نے روشن کر دیا، روشنی اردو کے اندر بھی مؤنث ہے۔ فلما اضاءت پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا، فلما اضاءت پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، ما جو حولہ جو اس کے ارد گرد تھا۔ اچھا، اضاءت کو یاد کرنے کے لیے معذرت کے ساتھ دوبارہ ہمیں پچھلے ٹکڑے میں جانا پڑ رہا ہے، اضاءت کو یاد کرنے کے لیے اردو کے اندر جیسے ہم ضیا، ضو یہ استعمال ہوتا ہے تو آپ اسے یاد کر سکتے ہیں آسانی کے لیے۔ تو اب ہیں ما حولہ، ما جو حولہ اس کے ارد گرد، ما جو حولہ اس کے ارد گرد، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں ماحول، یعنی جو اطراف میں ہوتا ہے، تو اس کو آپ نریٹ کر کے یاد کیجئے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ ما حولہ جو اطراف میں ہے، ذہب اس کا مطلب ہوتا ہے گیا، ذہب گیا، ذہب اللہ بنورہم، تو یہاں پہ مطلب ہوگا اس کا چھین لیا، اس کا مطلب یہاں پہ ہوگا چھین لیا، اللہ نے، بنورہم ان کی روشنی، ان کا نور، بی سے نورہم ان کی روشنی، بنورہم ان کی روشنی، ذہب اللہ بنورہم تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی، وَتَرَكَهُمْ وا اور ترکا چھوڑ دیا، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں ترک کرنا، چھوڑ دینا، ہم ترکا کا بھی استعمال کرتے ہیں لفظ جو پیچھے چھوڑ گیا بندہ، وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا انہیں، وا اور ترکا چھوڑ دیا ہم انہیں، وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا انہیں، فی میں ظلمات اندھیروں میں، اردو کے اندر بھی ظلمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے شب کی ظلمتیں، یا وہ ایک معروف شعر ہے کہ شکوائے ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع ہی جلائے جاتے، وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا انہیں، فی میں ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون لا نہیں، یبصرون وہ نہیں دیکھتے، تو یہ بصارت سے ہے، بصارت اردو میں بھی مستعمل ہے، بصارت، بصیرت یا سمع و بصر، یہ الفاظ آپ کے لیے نئے نہیں ہیں لیکن ان کو بھی ہم نے نئے الفاظ میں کاؤنٹ کیا ہے۔ ظلمات لا یبصرون اندھیروں میں ان کو چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے، وَتَرَكَهُمْ فی ظلمات لا یبصرون اور چھوڑ دیا انہیں اندھیرے میں کہ وہ نہیں دیکھتے، لا یبصرون کہ وہ نہیں دیکھتے۔ تو اب ہم اس مثال کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھانے کے لیے تصور کا بھرپور استعمال کریں گے۔ نماز میں آنکھیں بند کرنے کی بات نہیں کر رہا، مگر قرآن پڑھتے وقت مثالیں سمجھانے کے لیے ضرورت پڑے تو آپ آنکھیں بند کر کے سوچ سکتے ہیں، تاکہ آپ کی آنکھوں کا پردہ صاف رہے اور نظر کے سامنے چیزیں اس سے مکس نہ ہوں۔ مثلاً آپ کسی ریگستان میں ہیں یا کسی جنگل میں ہیں اور سوچئے کہ رات ہے اور ہر طرف گہرا اندھیرا ہے، گٹا ٹوپ اندھیرا ہے اور راستہ بالکل نظر نہیں آ رہا، اور ایسے میں کوئی روشنی کرے تو کیسا لگے گا آپ کو؟ تو آپ کو خوشی ہوگی اور کتنی جلدی آپ اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بھاگنے کی، دوڑنے کی کوشش کریں گے۔ یہ مثال اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی روشنی لے کر آئے تو اچھے لوگوں نے آگے بڑھ کر اسے قبول کر لیا، لیکن منافقین نے اپنی بری خواہشات کی بنا پر یا عصبیت کی بنیاد پر اسے قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی چھین لی
اور ان کی سمجھ اور عقل کو چھین لیا، یعنی ان کی بصیرت چھین لی اور انہیں گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا چھوڑ دیا۔ الحمدللہ۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ترجمہ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ سمن بکمن کے معنی یاد رکھنے کے لیے آسان طریقہ ہے کہ سمن جو نہیں سن سکتا اور بکمن جو نہیں بول سکتا، اور عمیون جو اندھا ہے، عمیون جو اندھا ہے۔ تو اس کو آپ اس ترتیب کے ساتھ یاد رکھیے گا۔ یہ سمم بکمن عمیون یہ تینوں جمع ہیں، یہاں پہ جمع لی گئی ہے۔ سمم جو نہیں سن سکتا، بکمن جو نہیں بول سکتا، اور عمیون جو اندھا ہے، جو دیکھ نہیں سکتے۔ تو سمم بکمن عمیون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ سمم بکمن عمیون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ فہم، پس وہ، لا یرجعون، نہیں لوٹیں گے۔ جیسے ہم اردو میں عربی کی معروف آیت استعمال کرتے ہیں قرآن کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ تو رجوع کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کے لیے۔ راجعون نہیں لوٹیں گے۔ فہم، پس وہ، لا یرجعون، نہیں لوٹیں گے۔ فہم، پس وہ، لا نہیں، یرجعون لوٹیں گے۔ فہم، پس وہ، لا یرجعون نہیں لوٹیں گے۔ تو اب اس کے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تو جو منافقین ہیں، جو بھٹکنے پہ اللہ نے جن کو چھوڑ دیا، تو وہ حق کو نہیں سنتے، وہ حق کو بولتے بھی نہیں، اور وہ حق کو دیکھتے بھی نہیں، اور یہ پکے منافقین ہیں، اور ان کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو اب ہم ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو اب ہم اسباق، دعا اور پلان کی طرف چلیں گے۔ تو ان آیات سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں؟ تو پہلے تصور اور احساس کے ساتھ آپ نے ان آیات کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد ان آیات سے متعلق آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو یہاں پہ ہم ایک معروف دعا کریں گے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق کے طور پر دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل کو باطل کے طور پر دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی روشنی میں پھر ہم نے احتساب کرنا ہے، پھر اپنا پلان بنانا ہے، اور آسان پلان بنانا ہے۔ جیسے کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ اپنے کان، زبان اور آنکھوں کو حق بات سننے اور بولنے کے لیے استعمال کروں گا، اور پھر اس کی تبلیغ کرنی ہے الحمدللہ۔ تو اب ہم اسماء اور افعال لیتے ہیں جو ان آیات کے اندر آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ویڈیو کو پاز کیجئے اور آئیڈینٹیفائی کیجئے کون کون سے اسماء ہیں۔ تو پہلا جو اسم ہے وہ ہے مثلہم سے ہے۔ تو مثال کو کہتے ہیں، اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کی واحد ہے مثل، اور جمع ہے امثال، مثل امثال۔ اور پھر دوسرا ہے بنورہم، نور روشنی، اور انوار اس کی جمع ہے، نور روشنی اور انوار اس کی جمع ہے۔ تیسرا ہے ظلماتن، تو ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو، اور ظلمہ اندھیرے کو، ظلمہ اندھیرا اور ظلمات اندھیرے۔ اب ہم بڑھتے ہیں افعال کی طرف۔ تو افعال، صحت مند افعال جو فتح، نصر، ضرب، سمع کے پیٹرن پہ آنے والے افعال ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں یہاں پہ۔ تو پہلا ہے ذہبا، ہو گیا ذہبا، تو اس کی ہم پریکٹس کریں گے۔ ذہبا یذہب اذہب، ذہبا یذہب اذہب، ذاہب ڈیش ذہاب، ذاہب ڈیش ذہاب۔ اگلا ہم فعل دیکھتے ہیں، اگلا فعل ہے وَتَرَكَهُمْ سے ترکا۔ تو ترکا یترک اترک، ترکا یترک اترک، تارک متروک ترک، تارک متروک ترک۔ اور یہ قرآن پاک میں 43 ٹائمز استعمال ہوا ہے۔ اس سے آگے والا ہے یرجعون سے ہے لوٹنا، رجع یرجع ارجع، رجع یرجع ارجع، راجع مرجوع رجوع، راجع مرجوع رجوع، رجع یرجع ارجع، راجع مرجوع رجوع۔ کورس 2 صفحہ 3 اشارہ A کے تحت لی جانے والی گرامر آج ہم سیکھیں گے امارہ۔ فعل امارہ قرآن حکیم میں 200 مرتبہ تقریباً استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلے ہم لیتے ہیں کمزور حروف۔ کمزور حروف کتنے ہیں؟ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ کمزور حروف 3 ہیں۔
کون کون سے؟ واو، یا اور الف۔ ان کو کمزور کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ کمزور یا بیمار آدمی تکلیف کی حالت میں اسی قسم کی آواز نکالتا ہے، او، ای، آ، اس لیے ان کو کمزور حروف کہا جاتا ہے۔ اگر کمزور حرف کسی فعل میں آئے جیسے وہبا، وعدہ، قولا، تو وہ فعل بھی کمزور فعل ہوگا۔ جس طرح اگر کسی کا ہاتھ کمزور ہو جائے تو وہ شخص کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح فعل کے 3 میں سے اگر کوئی حرف کمزور ہو تو وہ فعل بھی کمزور فعل ہوگا۔ تو کمزور افعال کے سلسلے میں 2 باتیں یاد رکھیں۔ کون کون سی؟ پہلی بات کہ کمزور فعل ان 4 میں سے کسی ایک سٹائل کے اوپر آتا ہے۔ کون سے 4 سٹائل ہیں؟ فتح، یفتح، نصر، ینصر، ضرب، یضرب، سمع، یسمع۔ بہت ہی آسان۔ اور دوسرا، کمزور حروف تھک جاتے ہیں، اس لیے غائب ہو جاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، یعنی ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، اور یہ سب تبدیلیاں اس لیے کہ آپ انہیں آسانی سے بول سکیں۔ کمزور حروف سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ واو کبھی یا کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے اور یا کبھی الف کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ چھوٹا حمزہ بھی کبھی کبھی الف کی جگہ لے لیتا ہے۔ تو صحت مند افعال اور کمزور افعال کو آپ نے ایک جملے کی مدد سے سیکھا تھا۔ اس وقت تک ہم زیادہ سے زیادہ صحت مند افعال اور کمزور افعال سیکھ چکے ہیں، سارے نہیں سیکھ چکے، لیکن جو زیادہ مرتبہ استعمال ہوئے ہیں وہ صحت مند افعال، اور جو زیادہ مرتبہ استعمال ہوئے وہ کمزور افعال ہم نے سیکھ لیے۔ تو ان کو ہم نے جملوں کی مدد سے سیکھا تھا، تو جملے کی مدد سے ہم دہرائیں گے۔ قرآن کھولو گے، فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو، سمع۔ اور دوسرا کمزور افعال کو سیکھنے کے لیے جو جملہ ہم نے ترتیب دیا تھا وہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہبا، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم ایک ایسا فعل لیں گے جس میں حمزہ ہے، یعنی امرا۔ بعض وقت حمزہ کمزور حرف کے جیسا بن جاتا ہے، اور ہمارا کا مطلب ہے اس نے حکم دیا، تو یہ بھی کمزور بن جاتا ہے بعض دفعہ حمزہ۔ اور عرب ورلڈ کے اندر جو مصحف پرنٹڈ ہیں تو وہاں پہ حمزہ کا استعمال کیا گیا ہے، اور ہمارے ہاں جو قرآن پبلشڈ ہیں تو اس میں حمزہ نہیں، حمزہ کی جگہ الف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو امرا کا مطلب ہے اس نے حکم دیا، تو ہمارے پاس فعل ماضی کی چابی آ گئی۔ تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے اردو ترجمے کے ساتھ دہرائیں گے اور پھر 2 مرتبہ ترجمے کے بغیر۔ تو میرے ساتھ دہرائیے گا۔ امرا اس نے حکم دیا، امرو ان سب نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امرتو میں نے حکم دیا، امرتم آپ سب نے حکم دیا، امرنا ہم سب نے حکم دیا۔ امرا، امرو، امرتا، امرتو، امرتم، امرنا، امرا، امرو، امرتا، امرتو، امرتم، امرنا۔ اب ہم عربی بول چال لیتے ہیں، تو آپ نے کسی اچھے کام کا کبھی نہ کبھی تو حکم دیا ہوگا، تو میں آپ سے پوچھوں گا حل امرا، تو آپ نے اس کا جواب ہاں میں دینا ہے۔ حل امرا، نعم امرا، حل امرا، نعم امرا، حل امرو، نعم امرو، حل امرو، نعم امرو، حل امرتا، نعم امرتو، حل امرتا، نعم امرتو، حل امرتم، نعم امرنا، حل امرتم، نعم امرنا۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم لیں گے فعل مضارع، اور فعل مضارع کے لیے جیسے فعل سے یفعلو تو ایسے ہی امرا سے یأمرو۔ تو یأمرو، یأمرونا، تأمرو، اور یہاں پہ ہونا چاہیے أمرو، لیکن یہاں پہ آئے گا آمرو۔ آمرو کیوں آئے گا؟ کہ یہاں 2 حمزہ اکٹھی ہو گئی ہیں، تو جب 2 حمزہ مل جائیں تو وہ مد بن جاتا ہے۔ تو یہ آسانی کے لیے ہے تاکہ أمرو جھٹکے کے بجائے آپ آمرو پڑھ رہے ہوں۔ تو ہم دہراتے ہیں پہلے ترجمے کے ساتھ اور پھر ترجمے کے بغیر 2 مرتبہ۔ یأمرو وہ حکم دیتا ہے، یأمرونا وہ سب حکم دیتے ہیں، تأمرو آپ حکم دیتے ہیں، آمرو میں حکم دیتا ہوں، تأمرونا آپ سب حکم دیتے ہیں، نأمرو ہم سب حکم دیتے ہیں۔ یأمرو، یأمرونا، تأمرو، آمرو، تأمرونا، نأمرو۔ تو اب ہم عربی بول چال لیتے ہیں، تو میں آپ سے پوچھوں گا حل یأمرو، تو آپ نے جواب دینا ہے نعم یأمرو۔ حل یأمرو، نعم یأمرو، حل یأمرونا، نعم یأمرونا، حل یأمرو، نعم یأمرو، حل یأمرونا، نعم یأمرونا، حل تأمرو، نعم آمرو، حل تأمرو، نعم آمرو، حل تأمرونا، نعم نأمرو، حل تأمرونا، نعم نأمرو۔ اب ہم عربی بول چال لیتے ہیں، اور عربی بول چال میں ہم نے ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے بالصلاۃ، تو باقی الفاظ سارے وہی ہیں، پیٹرن وہی ہے، صرف
ہم نے اس میں بالصلاۃ یعنی نماز کے حکم، اچھے کام کے حکم کا ہم نے اس کے اندر اضافہ کیا ہے۔ آپ نے نعم میں جواب دینا ہے بالکل اسی ترتیب سے جیسے آپ پہلے جواب دے چکے ہیں۔ تو حل یأمر بالصلاۃ، نعم یأمر بالصلاۃ، حل یأمر بالصلاۃ، نعم یأمر بالصلاۃ، حل یأمرون بالصلاۃ، نعم یأمرون بالصلاۃ، حل یأمرون بالصلاۃ، نعم یأمرون بالصلاۃ، حل تأمر بالصلاۃ، نعم آمر بالصلاۃ، حل تأمر بالصلاۃ، نعم آمر بالصلاۃ، حل تأمرون بالصلاۃ، نعم نأمر بالصلاۃ، حل تأمرون بالصلاۃ، نعم نأمر بالصلاۃ۔ الحمدللہ۔ تو امر بنانا ہو تو بہت ہی آسان ہے، آپ نے پہلے بھی سیکھا، ماضی نہیں بلکہ مضارع لینا ہے۔ تو امر سے یأمر، جیسے فعل سے یفعل، تو امر سے یأمر، یأمر لینا ہے، اور اس کا جو پہلا لفظ ہے وہ آپ گرا دیں گے، اس کو آپ ختم کر دیں گے، اس کو ہٹا دیں گے، اور آخری جو ہے اس کو آپ ساکن کر لیں گے، سکون کی حالت میں اس کو لے آئیں گے۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو درمیان میں حمزہ ہے، الف، تو حمزہ کمزور حرف کی طرح ہے، تو یہ بھی حکم سنتے ہی بھاگ جاتا ہے کمزور حرف، تو یہ بھی بھاگ جائے گا، اور پیچھے بچ گیا مر، مر یعنی حکم دے۔ بعض دفعہ یہ واپس بھی آ جاتا ہے، واپس کب آتا ہے؟ جب اس کے ساتھ واؤ کا اضافہ ہو جائے، وہ آگے انشاءاللہ ہم تفصیل سے کبھی پڑھیں گے، تو وہ وأمر ہو جاتا ہے جملے کے اندر جب استعمال ہو رہا ہو۔ تو اب ہم لیتے ہیں فعل امر کی چابی، تو پہلے ترجمے کے ساتھ اور پھر ترجمے کے بغیر۔ مر حکم دے، مرو حکم دو، لا تأمرو مت حکم دے، لا تأمرو مت حکم دو، مر مرو، لا تأمر لا تأمرو، مر مرو، لا تأمر لا تأمرو۔ اب ہم عربی بول چال لیتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کروں گا کہ مر، تو آپ نے جواب دینا ہے آمرو، مر آمرو، مر آمرو، مرو نأمرو، مرو نأمرو۔ اب اس میں بھی ہم بالصلاۃ کا اضافہ کریں گے، تو اچھے کام کا حکم دینا ہے آپ نے، تو میں کہوں گا مر بالصلاۃ، تو آپ نے کہنا ہے آمر بالصلاۃ، مر بالصلاۃ آمر بالصلاۃ، مر بالصلاۃ آمر بالصلاۃ، مرو بالصلاۃ نأمر بالصلاۃ، مرو بالصلاۃ نأمر بالصلاۃ۔ اور اب ہم نہیں کے لیے لا کا اضافہ کریں گے، باقی وہی سٹائل ہے، وہی پیٹرن ہے، آپ نے اس کا جواب لا میں دینا ہے، نہیں میں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ماضی میں نہیں کے لیے ما استعمال ہوتا ہے، اور مضارع میں لا استعمال ہوتا ہے۔ میں آپ کو کہوں گا لا تأمرو، تو آپ نے کہنا ہے لا آمرو، لا تأمرو لا آمرو، لا تأمرو لا آمرو، لا تأمرو لا نأمرو، لا تأمرو لا نأمرو، لا تأمرو لا نأمرو۔ اب اس میں ایک اور لفظ کا ہم اضافہ کریں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنے الفاظ کیوں عربی بول چال کو اتنا کیوں زیادہ شامل کیا گیا؟ تو باقی تو سارا آسان ہے، باقی وہی پیٹرن ہے جو آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ تو عربی بول چال تاکہ آپ کو اسٹرینتھن کر سکے اور آپ کے لیے ترجمہ کرنا آسان ہو جائے۔ تو اس میں منکر کا ہم اضافہ کریں گے، تو آپ نے حکم دینا ہے کہ یہ برا کام نہ کریں۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں لا تأمر بالمنکر لا آمر بالمنکر، لا تأمر بالمنکر لا آمر بالمنکر، لا تأمروا بالمنکر لا نأمر بالمنکر، لا تأمروا بالمنکر لا نأمر بالمنکر۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم فاعل، مفعول اور فعل بنائیں گے۔ تو جیسے فعلہ سے آپ نے کیا پڑھا تھا؟ فاعل، تو ایسے ہی امرہ سے کیا ہوگا؟ آمر، آمر کہتے ہیں حکم دینے والے کو، آمر حکم دینے والا، مأمور جس کو حکم دیا گیا، اور امر حکم دینا، آمر مأمور امر، آمر مأمور امر، آمر مأمور امر۔ الحمدللہ۔ اب ہم عربی بول چال لیتے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھوں گا کیا آپ نے حکم دیا؟ تو حل انت آمر، تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے نعم انا آمر۔ حل انت آمر، کیا آپ حکم دیتے ہیں؟ نعم انا آمر۔ حل انت آمر، نعم انا آمر۔ انت انا ہو جائے گا اور انتم نحن ہو جائے گا۔ حل انت آمر، نعم انا آمر۔ حل انتم آمرون، نعم نحن آمرون۔ حل انتم آمرون، نعم نحن آمرون۔ الحمدللہ۔ تو اب پورے ٹیبل سے پہلے ہم مؤنث کے صیغے کریں گے۔ تو ہوا فعل، ہی فعلت، تو ہوا فعل، ہی فعلت، یہاں پہ آئے گا ہوا امر، ہی امرت، ہی امرت، اس عورت نے حکم دیا۔ میرے ساتھ پریکٹس کیجئے گا، ہی امرت، اس عورت نے حکم دیا، ہی امرت، اس عورت نے حکم دیا۔ ہی تأمر، وہ عورت حکم دیتی ہے، جیسے ہوا یفعل، ہی تفعل، ایسے ہی ہوا یأمر، ہی تأمر۔ تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ ہی
तअमुरु वो औरत हुक्म देती है, हिया तअमुरु वो औरत हुक्म देती है, हिया अमरत उस औरत ने हुक्म दिया, और हिया तअमुरु वो औरत हुक्म देती है। तो अब हम पूरा टेबल लेंगे 2 मरतबा तर्जुमे के बग़ैर और 1 मरतबा तर्जुमे के साथ। तो पहले हम तर्जुमे के साथ लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अमरा उसने हुक्म दिया, अमरू उन सब ने हुक्म दिया, अमरता आपने हुक्म दिया, अमरतु मैंने हुक्म दिया, अमरतुम आप सब ने हुक्म दिया, अमरना हम सब ने हुक्म दिया। यामुरु वो हुक्म देता है, यामुरूना वो सब हुक्म देते हैं, तअमुरु आप हुक्म देते हैं, आमुरु मैं हुक्म देता हूँ, तअमुरूना आप सब हुक्म देते हैं, नअमुरु हम सब हुक्म देते हैं, मुर हुक्म दे, मुरू हुक्म दो, ला तअमुरु मत हुक्म दे, ला तअमुरु मत हुक्म दो, आमिर हुक्म देने वाला, मअमूर जिसको हुक्म दिया गया, और अम्र हुक्म देना। अमरत उस औरत ने हुक्म दिया, और तअमुरु वो औरत हुक्म देती है। तो अब हम तर्जुमे के बगैर 2 मरतबा दोहराएंगे। अमरा अमरू अमरता अमरतु अमरतुम अमरना, यअमुरु यअमुरूना, तअमुरु आमुरु तअमुरूना नअमुरु, मुर मुरू, ला तअमुर ला तअमुरु, आमिर मअमूर, अम्र अमरत तअमुरु। 1 मरतबा फिर। अमरा अमरू अमरता अमरतु अमरतुम अमरना, यअमुरु यअमुरूना, तअमुरु आमुरु तअमुरूना नअमुरु, मुर मुरू, ला तअमुर ला तअमुरु, आमिर मअमूर, अम्र अमरत तअमुरु। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हमारे पास 6 चाबियाँ आ गई हैं, यानी 3 फ़ेल की और 3 इस्म की। अफ़ाल की भी तीनों चाबियाँ और अस्मा की भी तीनों चाबियाँ हमारे पास आ गई हैं। इनको 1 मरतबा हम दोहराएंगे। अमरा यअमुरु मुर, अमरा यअमुरु मुर, अमरा यअमुरु मुर, आमिर मअमूर अम्र, आमिर मअमूर अम्र, आमिर मअमूर अम्र। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये सबक अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आपसे ये गुजारिश है कि आप अगर वीडियो से सीख रहे हैं तो जहां भी मैं प्रैक्टिस करूं वहां पे वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बार बार दोहराइए, ताकि आपका सबक पुख्ता हो जाए और आपके लिए आसान रहे। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह।